आप ट्रिपल तलाक और हलाला को सपोर्ट करते हैं? कैसे कर सकता हूँ? कल्पना भी कैसे की जा सकती है कि ऐसी चीज़ जो मानवता के 50% के प्रति अन्यायपूर्ण हो। ठीक है, आप नहीं सपोर्ट करते, मैं भी नहीं सपोर्ट करता, तो अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप तलाक और हलाला को सपोर्ट करते हैं? 3 तलाक और हलाला को, ट्रिपल तलाक और हलाला को सपोर्ट करते हैं? ये सवाल मैं समझता हूं कि ये इंसाफ पसंद लोगों का सवाल नहीं है। आपको सवाल ये करना चाहिए और पूरे तौर पर करना चाहिए कि इस्लाम ने जो तरीका बताया है तलाक का और हलाला का, उस बारे में आप क्या कहते हैं? धर्म के आधार पर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप भगवान में मानते हैं? देखिए, मुझसे आगे कोई है। मैं छोटा हूँ, मैं एक सीमित व्यक्तित्व हूँ, मेरी सोच सीमित है, मेरा शरीर सीमित है और मेरा जीवन काल सीमित। तो मुझसे आगे कुछ है। ये आगे जो है उसके बारे में अगर कुछ भी बोला तो फिर वो बेचारा आगे रह ही नहीं गया। कभी ये कहता है कि तुम्हारे अंदर जो कुछ चल रहा है, तुम्हारे जो कुछ इरादे हैं, वो खुद ईश्वर है, वो खुद भगवान है। कभी कहता है सच्चाई तक पहुंचने के लिए जो तुम्हारे दिल के अंदर बात पैदा होती, जो मन है, वो खुद ईश्वर है, वही एक रोशनी है, वही ईश्वर है। यानी गोया कि ये सोचो फिक्र को, अकल को कह लीजिए, वो खुदा बना बैठे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामिईन, आज मैं बात करने लगा हूं यूट्यूब पर वायरल एक वीडियो के सिलसिले में। ध्रुव राठी का चैनल है। ध्रुव राठी एक मशहूर यूट्यूबर है, आप लोग भी हो सकता है उसको जानते होंगे। उसके चैनल पर एक वीडियो अपलोड है, तकरीबन 1 घंटा 7 मिनट का वीडियो है, और उस वीडियो का उन्वान है इज गॉड रियल, यानी गॉड की कोई हकीकत है क्या, इस तरह का उन्वान उन्होंने डाला है। और उसमें वो गुफ्तगू कर रहे हैं, एक मशहूर आचार्य हैं, आचार्य प्रशांत जी, उससे वो बात कर रहे हैं। मैंने उस वीडियो को मुकम्मल सुना है। वीडियो में मुकम्मल सुनने के बाद मुझे लगा कि कुछ बातें उसमें ऐसी हुई है जिसका जवाब देना जरूरी है। जो वीडियो का उन्वान है उस पे चंद मिनट इन्होंने बीच में कहीं गुफ्तगू किया है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो जो उन्वान है, जो मौजू है, जो टॉपिक है, उस पर तकरीबन 33 मिनट के बाद स्टार्ट हुई है। 33 मिनट 20 सेकंड के बाद वो ध्रुव राठी वो सवाल करता है और उसका जवाब प्रशांत जी दे रहे हैं। आचार्य प्रशांत जी जो है उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो वो सवाल कर रहे हैं, जो टॉपिक है, उसके मुताबिक उन्होंने सवाल तो ठीक किया है, लेकिन जवाब उन्होंने ऐसा दिया है जो नाकिस होने के साथ साथ गोलमोल जवाब भी है। तो मैंने सोचा, क्योंकि सवाल इतना बड़ा है और बहुत बड़ा सवाल है, दुनिया के अंदर अक्सर लोग इस बात को मानते हैं, अक्सर लोगों की बात कर रहा हूं, करोड़ों अरबों की तादाद में इस बात को मानते हैं कि कोई इस दुनिया को बनाने वाला खालिक और मालिक गॉड है, रब है, ईश्वर है। अब उसको लोग अपने अपनी जबान में जानते हैं और मानते हैं। जैसे मुसलमान अल्लाह कहते हैं और भी कुछ लोग ईश्वर वगैरह कहते हैं, लेकिन वो इस बात को मानते हैं कि कोई इस दुनिया को पैदा करने वाला है, पूरी इंसानियत को बनाने वाला है। तो ये अक्सर लोगों का अकीदा है। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब बिल्कुल नाकिस था। मैं चाहूंगा कि आप पहले उस वीडियो को सुने, फिर इंशाल्लाह मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा। धर्म के आधार पर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप भगवान में मानते हैं? देखिए, मुझसे आगे कोई है। मैं छोटा हूँ, मैं एक सीमित व्यक्तित्व हूँ, मेरी सोच सीमित है, मेरा शरीर सीमित है और मेरा जीवन काल सीमित। तो मुझसे आगे कुछ है, ये निसंदेह सत्य है। क्योंकि इतना सा ही अगर जीवन है तो फिर उसको जीने से फायदा नहीं, उसके आगे कुछ होना चाहिए, होके रहेगा। तो आप मानते हो कि कुछ आगे है? मुझसे आगे कुछ है, लेकिन उसमें जो आपको साथ में कुछ अल्लाह कैविएट जोड़ना जरूरी है, वो ये है कि मुझसे आगे जो है मेरी कल्पना नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आपकी जो भी आगे है आप उसे इमेजिन नहीं कर सकते? आगे जो है उसके बारे में अगर कुछ भी बोला तो फिर वो बेचारा आगे रह ही नहीं गया। नाजरीन, आपने वो वीडियो सुना। ध्रुव राठी ने जब उनसे सवाल किया कि गॉड के बारे में क्या आप मानते हैं, भगवान में मानते हैं, तो उसका क्या जवाब था कि ये बहुत ऊपर की चीज है, ये बहुत आगे की चीज है, हम उस बारे में बात ही नहीं कर सकते, हमें बात करने के लिए उस पार जाना होगा। लेकिन मैंने आचार्य प्रशांत जी की और भी वीडियो सुनी है,
उससे मुझे अंदाजा हुआ इस बंदे के बात में इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी इस बंदे की एक बात दूसरी बात से टकराती हुई नजर आती है। कभी ये कहता है कि तुम्हारे अंदर जो कुछ चल रहा है, तुम्हारे जो कुछ इरादे हैं, वो खुद ईश्वर है, वो खुद भगवान है। कभी कहता है सच्चाई तक पहुंचने के लिए जो तुम्हारे दिल के अंदर बात पैदा होती है, जो मन है, वो खुद ईश्वर है, वही एक रोशनी है, वही ईश्वर है। यानी गोया कि ये सोच और फिक्र को, अकल को कह लीजिए, वो खुदा बना बैठे। ये जो पूरा क्रिएशनिज्म है कि एक भगवान है जिसने ये बनवाई है, इसका वास्तव में आप यदि सनातन धारा से आ रही हैं, अगर नहीं भी आ रही हैं और आपकी दर्शन में रुचि है, तो इसका वेदांत से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वेदांत में न कोई भगवान है, न कोई ईश्वर है, चेतना मात्र है। तो ये जगत कहाँ से आ रहा है? ये आपकी चेतना से आ रहा है। आपको दिख रहा है इसलिए है, किसी ने बना नहीं दिया। ईश्वर क्या है? ईश्वर तुम्हारे ही भीतर की वो ताकत है जो तुम्हें सत्प्रेरणा देती है। धर्म के आधार पर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भगवान में मानते हैं? देखिए, मुझसे आगे कोई है। मैं छोटा हूँ, मैं एक सीमित व्यक्तित्व हूँ, मेरी सोच सीमित है, मेरा शरीर सीमित है और मेरा जीवन काल सीमित। तो मुझसे आगे कुछ है, ये निसंदेह सत्य है। क्योंकि इतना सा ही अगर जीवन है तो फिर उसको जीने से फायदा नहीं, उसके आगे कुछ होना चाहिए, होके रहेगा। तो आप मानते हो कि कुछ आगे है? मुझसे आगे कुछ है, लेकिन उसमें जो आपको साथ में कुछ अल्लाह कैविएट जोड़ना जरूरी है, वो ये है कि मुझसे आगे जो है वो मेरी कल्पना नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आपकी जो भी आगे है आप उसे इमेजिन नहीं कर सकते? आगे जो है उसके बारे में अगर कुछ भी बोला तो फिर वो बेचारा आगे रह ही नहीं गया। जाहिर है कि अकल तो पैदा की हुई चीज है, मखलूक खुदा हो नहीं सकती। खुदा वही होगा जो क्रिएटर होगा, इंसान का जो खालिक होगा, मालिक होगा। उसको किसी ने बनाया नहीं होगा, वो क्रिएटर होगा। जिसको पैदा किया गया मखलूक नहीं होगा, वो खालिक होगा। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो अब मैं जवाब आपको देता हूं कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब जानने के लिए थोड़ी देर मेरे साथ आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी। पहली बात यह है कि इसका जवाब कौन देगा कि पूरी दुनिया को किसने बनाया, और ये दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं और इंसान है और भी मखलूक है, इस चीज को किसने बनाया। इंसान के जहन में सवाल पैदा होता है, तो इसका जवाब कौन देगा? क्या इंसान जवाब देगा? इंसान सबसे अक्लमंद है इस धरती पर, इंसान से बड़ा अक्लमंद कोई चीज नहीं। तो इंसान इसका जवाब देगा। तो जवाब यह है कि इंसान इस बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं है। जब इंसान ने दुनिया में आंखें खोली तो देखा कि दुनिया बनाई हुई है, मैं इस दुनिया में आया, और उसके चंद साल के बाद वो मर जाते हैं। तो उसको इस बात का इल्म नहीं हो सकता। यानी कोई इंसान खुद से पता नहीं कर सकता, उसका इल्म इतना कमजोर है, इतना महदूद है कि वो अपने इल्म के जरिए से इस बात का पता नहीं कर सकता कि आसमान को किसने बनाया, जमीन को किसने बनाया, इंसान कौन पैदा करता है। मां के पेट के अंदर 3 अंधेरियों में एक बच्चे को पैदा करता है, 4 महीने के बाद जान भी डालता है, रूह भी डालता है। वो बच्चा 4 महीने तक हरकत नहीं करता, फिर हरकत करने लगता है, फिर 9 महीने के बाद वो बच्चा बाहर आता है। जिंदा माँ के पेट में जो 4-5 महीने गुजारता है, वो किस हाल में गुजारता है, ये अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है कि उसको जिंदगी वहां पर भी कैसे मिलती है। कुछ लोग इस पर बात कर सकते हैं जराए के तौर पर, असबाब के तौर पर, मैं वो नहीं जानना चाहता ज्यादा, मैं उस पर पढ़ना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आपको यह कहना पड़ेगा कि यकीनन ये कुदरत का कमाल है। ये कुदरत कौन है? ये कुदरत किसकी है? ये कौन बताएगा? इंसान बताएगा? मैं कहता हूं इंसान को पता ही नहीं, इंसान बताएगा कैसे? अगर कोई भी बताने की कोशिश किया है आज तक इंसान होने के नाते, तो हमेशा वो गलती पर गए। एक आदमी की राय दूसरे आदमी की राय से अलग होती है, मुख्तलिफ होती है। कोई किसी की राय को नहीं मानता। लोगों ने बड़ी किताबें लिखी है इस बात पर, और हर किताब में लोगों ने इख्तिलाफ किया है। तो आखिर बताएगा कौन? मैं कहता हूं कि खालिक खुद बताएगा, पैदा करने वाला खुद बताएगा, क्रिएटर को खुद बताएगा। तो अब सवाल पैदा होता है कि उसने बताया कि नहीं बताया। तो मैं कहता हूं बिल्कुल बताया। आप कहेंगे वो कहां लिखा है? तो मैं कहता हूं कि कुरान मजीद, कुरान अल्लाह ताला की किताब है, ये एक सच्ची किताब है, और सच्ची किताब में और सबसे मजबूत किताब में, ठोस किताब में जो बातें होंगी उसको हमारे लिए मानना जरूरी है। लेकिन अब यहां सवाल ये पैदा होता है
کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کتاب نازل کی ہے، اللہ کا ہی یہ کلام ہے، خالق کریٹر کا ہی یہ کلام، یہ کیسے پتا لگے گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کو سمجھنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ نے چاہا کہ وہ بندہ میری بندگی کرے، اور میری بندگی کے بعد میں اس کو انعام دوں گا، اگر بندگی نہیں کرے گا تو سزا دوں گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد انسانوں میں سے ہی کچھ خاص بندوں کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو ہم نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصر میں جلدی جلدی آپ سن لیں، کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو ہوتی ہے تو لوگ سنتے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ آخر تک ضرور سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے میں کیا بات کرنے لگا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو بتائے گا؟ کیا سارے انسانوں کو بتائے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک، آج تک جتنے آئے، اس کے بعد جو آئیں گے، ساروں کو اللہ ایک ایک کر کے الگ الگ بتائے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ چند انسان کو منتخب کرے گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ سب کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ اگر سب کو بتائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، تو بندوں کی آزمائش کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو منتخب کیا، جس کو نبی کہتے ہیں، میسنجر آف گاڈ کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو دنیا میں بھیجا، خاص انسانوں میں سے ہی چنا، اسی لیے کبھی اس سے گناہ ہونے نہیں دیا، اور اللہ نے ان سے بات کی، نبیوں سے بات کی ڈائریکٹ۔ کریٹر نے بات کی، خالق نے بات کی، مالک نے بات کی، دنیا کے نظام کو چلانے والا اکیلا جو رب ہے، جو خالق ہے، جو کریٹر ہے، اس نے اپنے نبیوں کو انسانوں میں سے ہی نبوت عطا فرمائی، میسنجر ان کو بنا، اس سے بات کی، اسی لیے کبھی ان کو کتاب دی گئی، کبھی ان کو بات دیے گئے، ان کو کہا گیا لکھ لینے کے لیے۔ آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا، سب سے آخری نبی، آخری میسنجر آف گاڈ، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آج سے 1450 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے، 1450 بھی کہہ سکتے ہیں، 1446 چل رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی میسنجر نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی، اپنا کلام نازل کیا، اپنا قانون نازل کیا، خود بات کر کے، نبی سے، میسنجر سے بات کر کے نازل کیا ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا، بعض لوگ اس پر اعتراض کریں گے، میں اور بھی تھوڑا اس پر بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اعتراض بھی آ جائے اور جواب بھی آ جائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کلام کو نازل کیا جس کو قرآن مجید کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اس کو پڑھتے ہیں اور اس میں جو کچھ باتیں اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو جتنا زیادہ اس پر عمل کرتا ہے وہ پوری انسانیت میں سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ یہ کتاب، یہ قرآن مقدس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو پہلی کتابوں میں تھی، پہلے نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی تھی، بڑی بڑی کتابیں، جیسے توریت کے اندر جو باتیں تھی، بعض ان کتابوں کی بات بھی قرآن میں، زبور میں جو کچھ باتیں تھی، زبور کی باتیں قرآن میں، کچھ زبور کی باتیں بھی ہیں، انجیل کی باتیں بھی ہیں، اور بھی جو صحیفے ہو سکتے تھے ان صحیفوں کا تذکرہ، یہاں تک کہ جو پہلے نبی گزرے ہیں ان نبیوں کا تذکرہ بھی، ان کے کچھ صفات کا تذکرہ بھی یہ قرآن کرتا ہے۔ اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امی بنا کر بھیجا۔ امی کہتے ہیں جو کسی سے ایک لفظ بھی نہ پڑھنا سیکھا ہو نہ لکھنا سیکھا ہو، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اس کو امی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو امی بنایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے نبی کو اپنا شاگرد بنا لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ استاذ رہے، جو خالق ہے، جو کریٹر ہے، خود بات کرے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اس کو کچھ نہ سکھائے۔ کہ کہیں کچھ لوگ کہنے لگے بعد میں چل کر کہ یہ تو نبی نے بات کی ہے، یہ تو ایک انسان نے بات کی ہے، اس طرح کہ ہم بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود نازل کیا ایسے بندے پر جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ جب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ کیسے پتا چلا؟ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اللہ ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو امی بنایا، اور اس وقت میں عرب میں جتنے بھی لوگ ہیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں،
یا مشرک ہوں، غیر مسلم ہوں، جو بھی ہوں، جتنے بھی انسان ہیں، کوئی انسان آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ نبی نے کسی سے کچھ بات سیکھی، ایک لفظ بھی سیکھا ہو، بلکہ نبی نے سب کچھ بغیر سیکھے دوسروں کو سکھایا۔ نبی نے انسانیت کی تعلیم دی، اخلاق کی تعلیم دی، معاملات کی تعلیم دی، ہر ایک بات کی تعلیم دی، سونے سے لے کر اٹھنے تک، اٹھنے سے لے کر سونے تک، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، چلنے پھرنے، ہر ایک چیز کا طریقہ سکھایا بغیر کسی سے سیکھے، کسی سے نہیں سیکھا۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو سکھانے والا کون ہے؟ تو سکھانے والا جو کچھ سکھایا ہے، نبی نے جو کچھ بتایا ہے، انہی باتوں میں، یعنی قرآن میں ہی، قرآن نبی نے ہمیں بتایا نا، قرآن ہمیں نبی نے بتایا، قرآن نبی نے ہمیں پیش کیا ہے۔ اپنے جو سامنے جو صحابہ تھے اس وقت میں، جو نبی کی بات کو سچ مانتے تھے، نبی کو سچا جانتے تھے، وہ سارے بلکہ سب سچا جانتے تھے۔ بس بعض لوگوں نے بعد میں اس لیے انکار کر دیا کہ وہ ایسی ایک بات کرنے لگے تھے جو لوگ نہیں جانتے تھے۔ تو اب کچھ لوگوں کو اپنی چلانی تھی، انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نبی کی بات مان لیتے تو اپنی کیسے چلے گی؟ تو بہرحال اس چکر میں اپنی انا کی خاطر، جو بھی وجہ رہی ہو، اپنی خواہش کی خاطر انہوں نے نہیں مانا۔ لیکن جن لوگوں نے مانا، کم و بیش 1,24,000 صحابہ جن کو کہتے ہیں، جو نبی کو ماننے لگے کہ نبی سچ ہیں، سچ بات کریں گے، ہمیشہ سچ وہ مانتے رہے۔ نبی نے جب قرآن پیش کیا تب بھی وہ سچ مانتے ہیں۔ پہلے نبی نے جب قرآن پیش نہیں کیا تھا 40 سال سے پہلے، تب بھی وہ نبی کو سچ مانتے تھے۔ اس وقت تو پوری دنیا ان کو سچ مانتی تھی، اور امانت دار بھی مانتے تھے، سچا بھی مانتے تھے، کبھی ان میں کوئی غلطی نہیں دکھا سکتا کوئی، یعنی قرآن پیش کرنے سے پہلے۔ اب ان کے سامنے جب قرآن آیا تو انہوں نے ایکسپٹ کیا۔ تو ایکسپٹ کرنے والے کا کہنا یہ ہے، نبی بغیر کسی سے پڑھے ہمارے استاذ ہیں، اور ایسی ایسی باتیں ہمیں بتائی ہیں جو دنیا میں قرآن پر عمل کر لے گا، نبی کی بات پر عمل کر لے گا، وہ بہت بڑا انسان بن جاتا ہے، بہت پاکیزہ انسان بن جاتا ہے، انسانیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور ساری دنیا اس کی عزت کرنے لگ جاتی ہے۔ یہی وجہ آج ہمارا چیلنج ہے۔ آپ دیکھیں، جو قرآن کو زیادہ مانتا ہے، جو نبی کی بات کو زیادہ مانتا ہے، آپ اس کے اندر ایک غلطی بھی نہیں دکھا سکتے۔ غلطی ہوگی تو وہ اس طرح نہیں کریں گے کہ وہ ایکسپٹ نہ کریں، وہ ایکسپٹ کریں گے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ لیکن جو چل رہے ہوں ان کو آپ کبھی غلط ثابت نہیں کر سکتے، ان کو آپ ناکام نہیں بتا سکتے کہ یہ بندہ ناکام ہو گیا، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نبی پر جو کسی سے لکھنا پڑھانا نہیں سیکھا ہو، اتنے قرآن مقدس، اتنی موٹی کتاب، 6,666 آیتیں، پھر اس کی تشریح، یعنی اس کی تفسیر، اس کی وضاحت، ہر بات کی وضاحت نبی نے اپنے عمل سے کیا، اپنی بات سے کیا، بغیر سیکھے۔ یاد رکھیے گا۔ تو اس کو سکھانے والا کون ہے؟ کبھی انسان نے نہیں سکھایا تو کون سکھائے؟ انسان سے بڑی کوئی چیز عقل مندی کہ ہم جو دیکھتے جن کو، ان میں تو کوئی ہے نہیں۔ انسان سے بڑی کوئی عقل مند چیز کوئی سکھا اگر سکتا تھا تو وہ انسان ہی سکھا سکتا تھا۔ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی، کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے نبی کو ایک حرف سکھایا، نہ کسی کے دعوے کو آج تک مانا گیا، نہ کسی نے یہ کہا کہ فلاں نے نبی کو سکھایا، تو یہ بات طے ہو گئی کوئی ایسی ذات سکھا رہا ہے جو عقل سے تمام انسان کو خود عقل دینے والی ذات ہو۔ تو وہ ذات جو دیکھنے میں تو نہیں آتی، لیکن نبی نے ان کو دیکھا ہے، نبی نے بات کی ہے، اور نبی نے بات کر کے، نبی سے انہوں نے بات، اللہ نے بات کی، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو کریٹر ہے، اس نے اپنا قانون اللہ کے نبی پر نازل کیا۔ اس بات کی دلیل قرآن میں خود بھی موجود ہے، اور اس بات کا بھی کسی اس وقت میں موجود کسی غیر مسلم نے انکار اس بات کا نہیں کیا۔ وہ کیا بات ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ اے نبی آپ اس سے پہلے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، تو میں نے جو آپ پر کچھ کتابیں نازل کی ہے، آپ کو ایسی حالت میں نازل کیا ہے جب آپ کچھ نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح اللہ ایک جگہ کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ باتیں سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے توریت نبی نے کسی سے نہیں سیکھا، زبور نبی نے کسی سے نہیں سیکھا، انجیل نبی نے کسی سے نہیں سیکھا۔ پہلے نبیوں کے بارے میں انجیل میں ہے، تورات میں، زبور میں ہے، وہ کچھ باتیں اللہ کے نبی نے جو ضروری باتیں تھی لوگوں کو بتائی بغیر سیکھے۔ پتا چلا یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جو نبی کو بتا رہا ہے، اور وہ انسان سے اعلیٰ ذات ہے۔
وہ انسان نہیں ہے، وہ خالق ہے، کریٹر ہے۔ وہ خود کتاب میں کہہ رہا ہے میں نے نبی کو سکھایا۔ میں نے کہا نا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، قرآن کو نازل کرنے والا خود کہہ رہا ہے، اور اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور ایسی حفاظت کی، ایسی باتیں اللہ نے قرآن میں کی، آج تک اس میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں گزرا جو غلط بات ثابت کر دے کہ یہ غلط ہے، انسانوں کے لیے خطرے کی بات ہے۔ آج تک کوئی انسان نہیں گزرا جو اس کو غلط ثابت کر دے قرآن کی کسی بات کو۔ ایسی بات نبی کر رہے ہیں بغیر سیکھے۔ پتا یہ چلا اللہ قرآن میں خود تعارف بھی کرواتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں اللہ ہوں، لہذا صرف میری عبادت کرنا، میری پوجا کرنا، واقعی الصلاۃ لذکری، اور میرے لیے نماز پڑھنا، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دلیل دی کہ ہم ایسے بندے پر قرآن کو نازل کر رہے ہیں جو کچھ نہیں جانتا، اور میں ہی اللہ ہوں، اور میری ذات کو تم اللہ نام سے جان سکتے ہو۔ اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کی ذات ایک ہے لیکن اس کے بہت سارے نام ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، خالق ہے، مالک ہے، رب ہے۔ ان تمام ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اتنی اوپر کی چیز ہے کہ ہم اس کو جان نہیں سکتے، یقیناً ہم اللہ کی کیفیت کو نہیں جان سکتے، اس کی مثال ہم نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ عبادت کرے، تو عبادت ہمیں اللہ سے سیکھنی پڑے گی۔ تو اللہ نے نبی کو عبادت سکھائی، نبی نے ہمیں سکھایا، اور یہ چلا آ رہا ہے آج تک۔ اس قرآن میں جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، ایک ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، اور نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسانوں نے اس کو نہیں لکھا۔ اگر انسان لکھتا تو اس کو بدل دیا جاتا، لیکن آج تک کسی نے بدل نہیں سکا۔ جو انسانوں نے جو کتابیں، آپ جس کتاب کا بھی آپ نام لے سکتے ہیں، مثال کے طور پر یہ گیتا کا نام لیتے ہیں، اس کے اندر اور بھی بہت ساری کتابوں کا نام لیتے ہیں، تو ان کتابوں کے اندر تبدیلی بہت لوگوں نے تبدیلی کر دی، اور الگ الگ طریقے سے، الگ ٹائپ سے اس کی تشریح اور اس کی وضاحت کی ہے۔ لیکن قرآن کی وضاحت وہی وضاحت معتبر ہوتی ہے جو نبی نے کی ہے۔ نبی کے بعد صحابہ نے جو نبی کو دیکھا ہے، اس کی اور بھی زیادہ وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے، صحابہ اس کی وضاحت کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور مذاق سے وہ واقف تھے، اور نبی کے فرمان کو وہ اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اس کے اندر بھی اگر کوئی وضاحت کی ضرورت پڑے نبی کے بعد بھی، وہ صحابہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم ایسی دلیل سے خدا کو مانیں گے جو ایسی کتاب ہو، جو ایسی سچی بات ہو جس سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اور وہ کریٹر کی ہے، خالق کی ہے، مالک کی ہے، پیدا کرنے والا خود آ کے نبی کو، میسنجر کو بتاتا ہے جاؤ پوری دنیا والوں کو بتا دو کہ میں رب ہوں، کہ مجھے رب وہ مانے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں، مجھ سے ملاقات ایک دن طے ہے، کہ دنیا ختم ہوگی، دنیا کے اندر انسان اچھے بھی ہیں، برے ہیں، اور یہاں پر اچھے اور برے ہونے کا حل نہیں مل سکتا۔ آگے اس ویڈیو میں ایک بات کرتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں اس کے اندر کہ اس پار جو بھی جاتا ہے اس پار جانا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پار جانا پڑے گا بھگوان سے ملنے کے لیے۔ اس پار ہم چلے جائیں گے۔ اس پار جانے کا مطلب جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس پار جانے کا مطلب آنند، مزہ، یعنی دکھی بندہ نہ رہے۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک ایسا بندہ مجھے دنیا میں دکھائیے جو کبھی دکھی نہ رہا ہو۔ ایک بھی انسان اس روئے زمین پر آج تک آپ بتا نہیں سکتے کہ اس کو وہ دکھی نہ رہا ہو۔ آپ جو سکون ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں وہ سکون مرنے کے بعد ہے۔ جو قرآن سب سے سچی کتاب ہے، جو مضبوط کتاب ہے، اس میں اللہ نے بتایا یہاں غلط صحیح سب چلتا رہے گا، لیکن دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ایک دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ پوری انسان کو ایک جگہ جمع کرے گا، اور اس کے عمل کے بدلہ اس کو جزا اور سزا ملے گی۔ اس کو بدلہ ملے گا، اگر اچھا کیا ہے اس کو جنت ملے گی، اور اگر اس نے برا کیا اس کو جہنم ملے گی، اس کو سزا ملے گی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فیصلے کا دن قائم کرے گا۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ فیصلے کا دن تو ہونا چاہیے نا۔ ایک ہمارے جیسا ایک انسان ہے، دوسروں پر ظلم کرتا رہتا ہے، بڑے مزے کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے سے بڑا کوئی نہیں، ہمارے جیسا ہی ہے وہ۔ اور ایک انسان کو وہ قتل کر دیتا ہے، وہ اسی کی جیسا ہے، لیکن اس کو انصاف نہیں مل پاتا۔ اور انصاف فیصلہ آتا ہے
जिसने जो कातिल के हक में ही फैसला आ जाता है। तो ये सब जो गलत चीजें यहाँ हो रही है ना, इसका एक ना एक दिन फैसला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या इंसान बेकार पैदा कर दिया, बस यूं ही आए हो और एक ही तरह के इंसान हो, कोई बड़ा हो जाए कोई छोटा हो जाए और उसको जिस तरह जिंदगी गुजारना वो खत्म हो जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां दूध का दूध पानी का पानी हो, जो जालिम उसको सजा मिले, जो मजलूम उसको उसका सवाब मिले और बदला मिले और उसको इंसाफ मिल सके। तो इंसाफ अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन करेगा। तो बहरहाल आनंद की जगह ये दुनिया नहीं है। वो आगे चल के इस वीडियो में वो ये भी कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया की बात कर रहा हूं, यहां आनंद की जगह मिले कोशिश के बाद, बहुत सारा पूजा करने के बाद। मैं तो समझता हूं इनकी अगर वीडियो आप देखेंगे, एक जगह वो कुछ बात करते हैं, दूसरी जगह कुछ बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि अच्छा खुद ये दावा करते हैं कि मैं बहुत सच्ची बात कर रहा हूं, मैं गीता की जबरदस्त तशरीह कर रहा हूं, मैं फलां किताब की बड़ी जबरदस्त तशरीह कर रहा हूं। अब लोगों को एतराज तो होगा ही, मैं सच्ची बात पेश कर रहा हूं। मेरे भाई आप सच्ची बात पे कायम तो रहिए ना। आप तो पता नहीं कितने वीडियो बनाते हैं, हर वीडियो में अलग अलग बातें आपकी। खुदा के बारे में कभी आप कहते हो इरादे का नाम खुदा है, कभी कहते हो मन के अंदर जो बात है वो खुदा है, कभी आप कहते हो उस पार जाना होगा, किस पार जाना होगा आपको पता ही नहीं है। फिर आप कहते हो कि अगर आप उस पार जाओगे, उसके बारे में बात करोगे, वो एक ऐसी जात है, अगर बात करोगे तो वो बेचारा कुछ रहेगा ही नहीं ना, आप उसको बेचारा भी कह रहे हो। तो बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग इन लोगों की बातें हैं, तो मुझे ये बात करनी पड़ी। फिर मैंने कहा कि इन्होंने शुरू में तलाक के मौजू से मुताल्लिक बात की है, शुरुआत इन्होंने की है 33 मिनट से पहले यही सब कुछ बातें हुई है जो मौजू के से अलग बात थी। तो तलाक के सिलसिले में मैं आगे आपको बताऊंगा। मैं सोच रहा था किससे शुरुआत करूं अपनी बातचीत की, फिर मैंने सोचा कि कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि हिंदू धर्म की बात करने वाला है इस वीडियो में, उससे पहले इस्लाम की बात कर थोड़ी तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रिपल तलाक और हलाला से बात शुरू करी जाए, ताकि इस बात को साइड में रख सकें और काम की बात पर आ सकें। क्या आप ट्रिपल तलाक और हलाला को सपोर्ट करते हैं? कैसे कर सकता हूँ, कल्पना भी कैसे की जा सकती है कि ऐसी चीज़ जो मानवता के 50% के प्रति अन्यायपूर्ण हो। ठीक है, आप नहीं सपोर्ट करते, मैं भी नहीं सपोर्ट करता, तो अब आगे बढ़ते हैं। तलाक के सिलसिले में इन्होंने शुरू में जो बात की है, इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने सवाल जो किया ना, या तो धुरो राठी अनजान है या जानना नहीं चाहते हैं या जानकर भी अनजान बन रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता। जब ये तहकीक करते, रिसर्च करते हैं कोई भी बात बोलने के लिए और अपनी वीडियो को ऐसे बताते हैं जैसे बहुत ज्यादा तहकीक वाला वीडियो हो, तो मैं समझता हूँ इस बात की भी उनको तहकीक करनी चाहिए। तलाक के सिलसिले में उन्होंने जो सवाल किया है, नाम इस्लाम का लिया, फिर सवाल ऐसा किया जो लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। इन्होंने सवाल क्या किया कि क्या आप तलाक और हलाला को सपोर्ट करते हैं, 3 तलाक और हलाला को, ट्रिपल तलाक और हलाला को सपोर्ट करते हैं? ये सवाल मैं समझता हूं कि ये इंसाफ पसंद लोगों का सवाल नहीं है। आपको सवाल ये करना चाहिए और पूरे तौर पर करना चाहिए कि इस्लाम ने जो तरीका बताया है तलाक का और हलाला का, उस बारे में आप क्या कहते हैं? और आपको नहीं मालूम है या सामने वाले को नहीं पता तो उसकी तशरीह करनी चाहिए। आप उस बात की बात कर रहे हैं जो लोगों ने अपनी तरफ से 3 तलाक के बारे में बातें की है और हलाले की बात की है। लोगों ने अपनी तरफ से क्या बातें की जो आप पूछना चाह रहे थे? मैं कहता हूं उस बात को आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इस्लाम की बात कर रहे थे तो आप इस्लामी अंदाज पर ही सवाल करते और इस्लामी एतबार से ही 3 तलाक पर बात करते। लेकिन आपने नाम इस्लाम का लिया, बातें वो की है जो तरीका लोगों ने बनाया। लोगों ने क्या तरीका बनाया? 3 तलाक अपनी बीवी को दे दो, फिर उससे शादी करना चाहो तो किसी से दूसरी से शादी करवा दो और उसको दबाव डालकर जबरदस्ती करवा के फौरन उससे तलाक ले लो और फिर शादी कर लो, यानी दूसरे शादी करे, फिर वो रात गुजारे, रात गुजारने के बाद वो तलाक हर हाल में दे दे, इस शर्त के साथ शादी करना। ये तो इस्लाम में नहीं है, वाकईतन ये इस्लाम में नहीं है। इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? इस्लाम तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है इस बात को। तो आपने ये कहा, ये कैसे कहा कि इस्लाम के अंदर ये बात है? लिहाजा आप ये नहीं कह सकती, आपने गलत बोला है। इस्लाम के अंदर 3 तलाक और हलाले के सिलसिले में क्या बात है आप उसको समझिए। 3 तलाक के सिलसिले में और हलाले के सिलसिले में इस्लाम में ये बात है कि जब आदमी निकाह करता है, कोई इमरजेंसी पेश आ गई, तो अब उससे छुटकारा पाने के लिए कि दोनों की जिंदगी एक साथ नहीं रह सकती, तो तलाक का एक दरवाजा रखा और कहा कि 1 दोगे
تو تم رجوع کر سکتے ہو، اس میں طلاق، اس میں نکاح کی ضرورت نہیں پڑتی. تم کہے تو میں نے رجوع کر لیا ہے، ایک دے دی، پھر دو آپ کے پاس آپشن رہ جاتا ہے، آپ نے دو بھی دے دی تو بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس سے رجوع کر لیں. آپ نے جب تینوں دے دیا، یعنی تین مرتبہ آپ نے ایسے شبد کا استعمال کر لیا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ جدائیگی کی بات کر رہے ہیں اس سے، تو آپ نے اپنی بیوی کی بے عزتی کی اور آپ کی زندگی گویا ایسی ہو گئی ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں. تو اسلام کہتا ہے کہ 3 کے بعد آپ کو ٹارچر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب آپ کی بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی ہے، اب آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے کسی بھی حال میں. آپ بات اچھی طرح سمجھیے. پہلے قرآن کیا کہتا ہے؟ 3 طلاق کے بعد آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی. لیکن ایک طریقہ بتایا کہ پھر اگر اس کو لگا کہ میں نے غلطی سے ایسا کہہ دیا ہے، احساس پیدا ہو گیا، تو اسلام نے بتایا ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ اس لڑکی، اس بیوی سے تمہاری اب شادی نہیں ہوگی، وہ جدا ہو گئی. لیکن اگر کرنا چاہتے ہو تو اب تم اس بات کا انتظار کرو کہ وہ کسی سے اپنی مرضی سے شادی کرے، اپنی مرضی سے کرائے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے کرے، اور کرنے کے بعد میاں بیوی میں آپس میں، یعنی کہ عورت جو دوسرے مرد سے شادی کرے اور آپس میں آٹومیٹک طور پر، ذاتی طور پر رنجش ہو گئی، کبھی 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال کے بعد یہ وہ بندہ مر جاتا ہے، تو یا تو وہ طلاق دے دے یا وہ بندہ مر جائے. تو ایسی صورت میں کہا گیا ہے اگر اب وہ شادی کرنا چاہتی ہے پہلے شوہر سے تو اب کر سکتی ہے. اب مجھے یہ بتائیے یہ طریقہ کیوں غلط ہے بھائی؟ یہ کیوں غلط ہے؟ غلط تو نہیں ہونا چاہیے. اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس میں آپ پریشانی کا اظہار کر رہے تھے ابھی جو آچاریہ جی ہیں اور دھرو راٹھی بھی کہہ رہے تھے ہم بھی سپورٹ نہیں کر سکتے. اس میں سپورٹ نہیں کرنے والی کون سی بات ہے؟ ایک عورت نے اپنی مرضی سے دوسرے شوہر سے شادی کی ہے اور اپنی مرضی سے دونوں جدا ہوئے ہیں، کسی نے اس پر دباؤ نہیں ڈالا ہے. اب اسلام کہتا ہے کہ اب اگر پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اب کر لو. تو یہاں جو باتیں آپ کرنا چاہتے تھے وہ اسلامک بات نہیں تھی، بلکہ لوگوں نے جو ایک چیز بنائی ہے وہ بات تھی. اسلام بھی اس چیز کو منع کرتا ہے کہ 3 طلاق سے نکلنے کے مسئلے سے نکلنے کے لیے، پھر اپنے پہلے شوہر سے شادی کرنے کے لیے کسی سے زبردستی شادی کر کے، یا ایسے مطلب شادی کر کے اور اس کو دباؤ ڈال کر کے بھئی تم کل ایک رات گزارنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا، اس سے ملاقات کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا، پھر ہم کر لیں گے، اس طرح کی بات کر کے طے کر کے حلالہ کا جو طریقہ ہے یہ غلط ہے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. اگر وہ کر رہے ہیں کوئی تو یہ غلط کر رہے ہیں، صحیح نہیں کر رہے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو کیا ایسی صورت میں بھی کوئی آدمی اپنی اگر کوئی عورت ایسا کر لیتی ہے اور کسی عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ پلاننگ کے ساتھ اگر ایسا کرنا پڑتا ہے، 3 طلاق دینے کے بعد کسی اور سے شادی کرے، حلالہ ہو جائے، اس کے بعد یہ لوٹنا چاہے تو کیا آپ لوٹ سکتی ہے؟ ایک الگ سوال ہے. اسلام کہتا ہے کہ بہرحال یہ طریقہ تو غلط تھا، لیکن جب یہ کام ہو گیا ہے تو اب بہرحال یہ حلال ہے. سزا کے طور پر تو ایک سزا مل گئی نا. اور اسلام کا اتنا ایک خوبصورت طریقہ ہے، آپ سمجھو گے تو خوبصورت معلوم ہوگا نا، آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہو. یہاں اسلام نے یہ تعلیم دی، یہ حرکت نہ کرو نا. جب ایک بار تم نے شادی کی ہے اس کو نبھانے کی کوشش کرو، برداشت کرنے کی کوشش کرو. یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے. یہاں برداشت کرنے کی کوشش کرو، صبر کرنے کی کوشش کرو، حتی الامکان کوشش کرو یہ زندگی چل جائے. لیکن اس کے باوجود اگر نہیں چل رہی ہے تو تمہارے پاس آپشن ہے. لیکن ایک سے بھی جدا ہو سکتی ہے تو تم 3 کیوں دے رہے ہو؟ اسلام نے منع کیا. جب 3 تم نے دی یعنی کہ عورت کی بے عزتی تم نے کر ڈالی، تو اب کوئی حق نہیں بنتا کہ تم دوبارہ اس عورت کے پاس جاؤ. اور عورت کی غیرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو بندہ اس کو اس طرح نیگلیکٹ کر دے، جس نے شادی کی ہے اس طرح بار بار اس کو 2-3 مرتبہ طلاق دے کر یہ کہے میں کسی بھی حال میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، تو ایک عورت کی غیرت کا تقاضا یہ ہے، حمیت کا تقاضا یہ ہے، اس کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، اس کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے شوہر کے پاس دوبارہ نہ جائے نا جو اس کو نکار رہے ہیں. کیوں جانا چاہتی ہے؟ اپنی عزت پر، اپنی غیرت پر قائم رہے. جو بے عزتی کر رہا ہے بار بار ایسے شوہر کے پاس کیوں جاتا ہے؟ یہ مصلحت تھی اس کے اندر، یہ حکمت تھی، یہ تو سمجھنا نہیں چاہتے. جو بندہ ابھی 2-3 مرتبہ ایسا کر چکا ہے وہ آئندہ بھی تو کر سکتا ہے نا. تو اسلام نے کہا کہ دوبارہ ایسی غلطی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دوسرے سے شادی کر لو، بات ختم ہو گئی. کیوں آپ اس کے پاس آنا چاہتی ہو؟
یہ عورت کی غیرت کا بھی تقاضا ہے. جہاں زندگی نہیں چل سکتی ہے، بار بار جھگڑے ہو رہے ہو، زندگی جہنم بن چکی ہے، سکون کی زندگی چاہتے ہو، تو جب الگ کر دیا اس نے، تو اب کہیں اور تمہاری بھی ضرورت ہونی چاہیے. جو بندہ تمہیں ویلو نہیں دے رہا ہے، تو تمہیں عزت نہیں دے رہا ہے، اب کسی ایسے بندے کو تلاش کرو جو تمہیں عزت دے، جو تمہیں جدا نہ کرے. یہ اسلام کا بہت پیارا طریقہ ہے. اگر سمجھیں تو، نہیں سمجھنا چاہے اور اپنی بات کرنا چاہے تو پھر بات ہی الگ ہے. تو خیر، انہوں نے اس ویڈیو میں یہ بات بھی کی تھی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس بات کا بھی میں جواب دے دوں. مجھے لگتا ہے ان باتوں سے آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آچاریہ صاحب جو ہے وہ اپنی ہی بات کرتے ہیں. اسی طرح دھرو راٹھی جو اسے سوال کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ بھی بہت ساری باتیں ایسی کرتے ہیں اور کسی کی بات کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، جو بہرحال وہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا ہے، نہ دلیل اس کے پیچھے ہوتی ہے. تو جو بھی بات کرتے ہیں دلیل سے کرنا چاہیے. بہرحال ہمارے پاس قرآن بہت سچی کتاب ہے. قرآن سے بڑھ کر کوئی سچی کتاب نہیں، کوئی سچی بات نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کریٹر کا کلام ہے، یہ خالق اور مالک کا کلام ہے. اور اس بات کی میں نے دلیل دے دی جو آپ نے پچھلی ویڈیو میں مکمل طور پر آپ نے سن لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بات اچھی طرح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت پر رکھے اور بھی لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. اب مجھے اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.